آن لائن ٹیچر کی جانب سے خوش آمدید۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک عورت کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھی۔ کسی کو اس کا پتہ بھی نہیں تھا۔ یہ معاملہ اس کے اور اس کے پروردگار کے درمیان تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ احساس ڈالا کہ دنیا کی تکلیف تھوڑی ہے اور آخرت کی زیادہ ہے، اور دنیا کی ذلت تھوڑی ہے اور آخرت کی زیادہ ہے، لہٰذا مجھے چاہیے میں اپنے اس گناہ کو دنیا میں ہی پاک صاف کروا جاؤں۔ چنانچہ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس نے دوسری طرف سے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا رخ پھیر لیا۔ اللہ کے محبوب نے 4 مختلف اطراف میں رخ کیا اور اس نے چاروں طرف سے آ کر بتایا کہ مجھ سے گناہ کبیرہ سرزد ہوا ہے۔ 4 مرتبہ کیوں رخ پھیرا؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام اس سے 4 مرتبہ گواہی لینا چاہتے تھے، کیونکہ اس وقت تک حد جاری نہیں ہو سکتی جب تک گواہی نہ ہو۔ اس عورت نے اقرار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے گناہ کیا ہے اور وہ گناہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ پر حد جاری کر کے مجھے اس گناہ سے پاک فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جاؤ، جب وضع حمل ہو جائے پھر آنا۔ چنانچہ وہ چلی گئی۔ جب بچے کی پیدائش ہو گئی تو وہ بچے کو لے کر پھر آئی، پھر عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ پر حد جاری کیجئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ چنانچہ وہ پھر واپس چلی گئی۔ 2 سال دودھ پلانے کے بعد پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول، آپ مجھ پر حد جاری کر دیجئے۔ اب کی بار جب وہ آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا جسے وہ کھا رہا تھا۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ اب یہ میرے دودھ کا محتاج نہیں رہا، اب اس پر حد جاری کی گئی۔ غور کیجئے، اس نے وضع حمل سے پہلے اپنے گناہ کا اقرار کیا، پھر 2 سال دودھ پلانے کے بھی گزرے، مگر اس میں ایسی استقامت تھی کہ وہ بار بار آتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ دنیا میں ہی اس بوجھ سے پاک ہو جاؤ۔ چنانچہ اس کو سنگسار کر دیا گیا۔ سنگسار کرتے ہوئے حضرت عمر نے اس کے بارے میں کوئی سخت بات کہہ دی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عمر، اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ کے اجر و ثواب کو شہر والوں میں تقسیم کر دیا جائے تو شہر کے سب گنہگاروں کی مغفرت ہو جائے۔ سبحان اللہ۔